صفحے پہ ضرور سے لائن نمبر 2 سورۃ انفال کی آیت نمبر 43 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ جب اللہ رب العزت نے ان کو تمہیں دکھایا، جب اللہ رب العزت نے وہ دکھائے، اذا لقیتم جب تم ملے، فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں، قلیلا بہت کم، ویقللکم اور تمہیں کم دکھایا، فی اعینہم ان کی آنکھوں میں، لیقضی اللہ امرا تاکہ اللہ رب العزت فیصلہ کرے امر کا، کان مفعولا جو طے شدہ ہے، وإلی اللہ ترجع الامور اور اللہ رب العزت کی طرف ہی لوٹ کر جائیں گے تمام کے تمام امور. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا جب تم ملو کسی جماعت سے، فاثبتوا پھر ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ اللہ رب العزت کا ذکر کرو، کثیرا لعلکم کثرت کے ساتھ تاکہ تم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. انسانی تاریخ کو اگر انسان دیکھے تو انسان کو سمجھ آتا ہے انسانی تاریخ جنگوں کی تاریخ ہے. ایک قوم نے دوسری قوم کے اوپر حملہ کر دیا، ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر حملہ کرتا ہے اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے ملک کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لے، اپنا غلام بنا لے. ایک قوم دوسری قوم پر حملہ کرتی ہے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو مغلوب کر دے، خود ان کے اوپر غالب آ جائے، خود اپنے آپ کو بڑا ثابت کرے اور پھر ان کی جو طاقت ہوتے ہیں اسے توڑ کے رکھ دیتے ہیں. ان کے مردوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کی فصلوں کو اجاڑ دیا جاتا ہے اور بہت زیادہ ظلم و زیادتیاں کی جاتی ہیں. لیکن اسلام نے اسی جنگ کو جہاد کے اندر تبدیل کر دیا. جب جہاد کے اندر بدلا تو پھر سارے رول قاعدے کلیے بدل گئے
تو اسلام نے جنگ جو اس جہاد قرار دیا، فرمایا جہاد اس وقت ہوتا ہے جب کوئی قوم کسی قوم کو اللہ کے راستے سے روکتی ہے، اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، یا مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں، پھر ان کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے۔ اور جہاد کے اندر ان کی فصلوں کو برباد نہیں کیا جاتا، ان کی عورتوں کو قتل نہیں کیا جاتا، بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا، ان کے بوڑھوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، بلکہ صرف ان لوگوں کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے جو میدان جنگ میں اترتے ہیں، مسلمانوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اسلام کے خلاف لڑتے ہیں۔ فرمایا پھر اگر وہ بھی بات آ جائیں تو اسلام انہیں بھی آزادی دے دیتا ہے۔ باقی مذہب کے بارے میں اسلام کسی کے اوپر سختی نہیں کرتا، کسی کو زبردستی اسلام کے اندر داخل نہیں کرتا۔ کوئی کفر پر چلتا ہے تو کفر پر چلتا رہے، کوئی یہودی ہے تو وہ یہودی رہے، کوئی نصرانی ہے تو نصرانی رہے۔ اسلام کسی کو زبردستی اسلام کے اندر داخل نہیں کرتا۔ آگے فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام کے تمام امور جو ہیں وہ اللہ رب کی طرف لوٹ کر جانے ہیں۔ اس آیت کے اندر شروع میں یہ ذکر کیا گیا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب میدان جنگ کے اندر مسلمان اترے تو مسلمانوں کو کفار کی تعداد بہت کم نظر آ رہی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ان کی تعداد غالباً 90 ہوگی، اس نے کہا نہیں 100 کے قریب ہے، یہ 100 ہوں گے۔ اور ادھر سے ابو جہل نے مسلمانوں کو دیکھا تو کہنے لگا ان کی تعداد اتنی ہے کہ جتنے لوگ ایک اونٹ سے پیٹ بھر سکتے ہیں۔ عرب کے اندر یہ مشہور تھا کہ اونٹوں کو دیکھ کر وہ اندازہ کر لیتے تھے کہ ان کی تعداد اتنی ہے، کیونکہ ایک اونٹ کے ذریعے سے 100 آدمی پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتا تھا۔ اس نے کہا یہ 100 کے لگ بھگ ہے، اتنی زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کافر کم دکھائے اور کافروں کو مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی۔ آگے فرمایا ایسا کیوں کیا؟ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ رب العزت نے جو فیصلہ کیا ہے، جو فیصلہ طے شدہ ہے، اس فیصلے کو پایا تکمیل تک پہنچا دے۔ فیصلہ یہ تھا، اللہ رب یہ چاہتے تھے کہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی جو مدد ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اور ایمان والوں کی تعداد کا بے سر و سامانی، پاس اسلحہ موجود نہیں، طاقت موجود نہیں، کمزوری ہے، ضعیفی ہے، اور کھانے پینے کے لیے 5 کھجوریں دن میں ایک دن میں ملتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو لشکر جرات مانا جاتا ہے، عرب کی سرزمین کے اوپر سب سے بڑا لشکر اور سب سے بڑے جنگجو، اللہ رب العزت نے شکست دے کر یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کی جو مدد ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے جو عقائد میں، اعمال میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ثابت کر دیا، اور آگے فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کہ تمام کے تمام جو امور ہیں وہ اللہ رب العزت طرف لوٹ کر جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو کسی کے اوپر غالب کرنا، اللہ چاہے تو کمزور کو طاقتور کے اوپر غالب کر دے، اور چاہے تو طاقتور کو کمزور کے اوپر غالب کر دے۔ فرمایا جو انسان جس راستے پر چل رہا ہے، اگر کوئی برائی کے راستے پر چل رہا ہے، آخر وہ بھی اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے، دنیا میں بھی ناکامی اور آخرت میں بھی ناکامی۔ اور فرمایا جو نیکی کے راستے پر چلتا ہے، سیدھے راستے پر چلتا ہے، فرمایا ایک وقت آتا ہے وہ بھی اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے، اس کی جو دنیا کے سانس بند ہو جاتے ہیں وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا پھر دنیا میں جو مشقت آئی وہ تو آئی، لیکن آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ آگے والی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، اذا لقیتم، جب تمہاری ملاقات ہو، فئۃ، کسی جماعت سے، کفار کے ساتھ تمہاری انبن ہو جائے، ان کے ساتھ تمہاری ملاقات ہو جائے میدان جنگ کے اندر، فثبتوا، پھر تم ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اور اللہ رب کا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ ذکر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میدان جنگ کے اندر جو اصل چیز جسے قرار دیا جاتا ہے وہ 2 چیزیں ہیں، ایک ثابت قدمی، انسان کا دل جو ہے وہ ثابت قدم ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کے قدم بھی پیچھے نہ ہٹے، فرمایا پھر وہ جو لشکر جرار ایسا ہوتا ہے، فرمایا پھر وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور جب انسان کا دل ڈگمگا رہا ہو، یا دل تو مضبوط ہو، قدم ڈگمگا رہے ہو، اور وہ جتنا بھی تلوار چلانے والا ہو، جتنا ہی بڑا بہادر ہو، پھر وہ میدان جنگ کے اندر چل نہیں سکتا۔ تو یہاں اللہ رب نے 2 چیزوں کو خاص کر ذکر فرمایا، فرمایا ایک تو یہ کہ تم ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، پھر اللہ رب کا ذکر کرو۔ فرمایا جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ذکر کرنے کی وجہ سے قلب مضبوط ہو جاتا ہے، جب دل مضبوط ہوتا ہے تو قدم مضبوط ہو جاتے ہیں، فرمایا پھر انسان کی قدم پیچھے نہیں ہٹتے۔ فرمایا اللہ کی یاد وہ طاقت ہے جو انسان کے اندر بجلی کی کڑک کی طرح طاقت پیدا کر دیتی ہے۔ ایک کمزور انسان باری باری چٹانوں سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ایک کمزور انسان میدان جنگ میں وہ اللہ کی یاد جب آتی ہے تو پھر وہ دیکھتا نہیں،
کیونکہ اس راہی راستہ ہی ایسا ہے، اگر مر گیا تو شہید، اگر مارے گا تو غازی بن جائے گا، تو ہر طرف سے کامیابی ہے، پھر وہ پریشان نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ میدان جنگ میں آپ اللہ رب العزت کی یاد، اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرو۔ اب اگر آپ دیکھیں گے قرآن پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز کو کثرت سے پڑھو، یہ نہیں فرمایا روزے کو کثرت سے رکھو، حج کثرت سے کرو، عمرہ کثرت سے کرو۔ قرآن پاک میں جہاں بھی ذکر آئے گا اس بات کا ذکر آئے گا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کسی کام کے اندر رکاوٹ نہیں بنتا، کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کام بھی کرتا رہے، اللہ کا ذکر بھی کرتا رہے۔ تو فرمایا ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کثرت سے کر سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا اس کے اندر قید نہیں لگائی کہ آپ نے باوضو ہو کر ذکر کرنا ہے، کھلا جگہ بیٹھ کر ذکر کرنا ہے، قبلہ رو ہو کر کرنا ہے، آپ نے چارپائی پہ نہیں کرنا۔ فرمایا کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے ہر حال میں انسان اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان کی زبان اور کاموں کے اندر مصروف ہوتی ہے، دل اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، دل اللہ 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 بول رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ رب العزت کی مدد بھی تمہارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب دیکھتے ہیں دنیا کی جتنی بھی طاقتیں ہیں، جتنے بھی مالک ہیں، ہر اپنی فوج کو مضبوط کرنے کے لیے نیا سے نیا اسلحہ ان کو مہیا کرتا ہے، ان کو اچھی سے اچھی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اس طریقے سے اگر لڑو گے تو ثابت قدم رہو گے۔ اگر اسلام کا جو طریقہ ہے ایک اللہ رب العزت کا ذکر ہے، انسان اللہ کا ذکر کرے، دل بھی ثابت قدم رہے گا، قدم بھی جم جائیں گے، اور پھر انسان جو ہے دنیا کی ہر طاقت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت نصیب فرمائے۔